یہ جو عمل صالح ہے، عمل صالح کا ثواب پہنچانا، یہ خود اللہ کے رسول نے اس کی طرف ترغیب عطا فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی بھی روایت ہے، مسلم کی بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ اس نے کچھ کیا ہو، علم نافع کسی کو اس نے پہنچایا ہو، یا کوئی ایسی اولاد اس نے پیچھے چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، تو ان چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر ملتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اچانک سے اس کا جو ہے وہ ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو کوئی عمل ایسا کیا ہی نہیں، میرا یہ درجہ کہاں سے بلند ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی تھی، استغفار کیا تھا، تو ہم نے اس کی وجہ سے جو ہے اس کی برکت سے تیرا یہ درجہ بلند کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر کئی ایسی دعائیں ملتی ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اس طرح کی کئی دعائیں ہمیں مسنون بھی ملتی ہیں۔ بزرگوں کا عمل بھی اس پر ہے، اور حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح الصدور کے اندر کئی ایک اس طرح کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بزرگ اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا زندہ لوگوں کی دعا تم کو پہنچتی ہے؟ تو وہ مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ کی قسم وہ تو نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے جسے ہم پہن لیا کرتے ہیں۔ اسی